हाय खलको, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको बताऊं, मुझे सिकंदर कहते हैं आप वीडियो में तो इतने गुस्से वाली नहीं लगती हो और इधर आप गुस्सा करते हो। अब आप इससे पूछें कि एक ड्रेस पे इसने 4 घंटे 3 फ्रिल ये नहीं लगा सकता था। 3 फ्रिल पे मैंने इसको 4 घंटे का सिकंदर ये ऐसे लगाओगे, सिकंदर ये ऐसे लगाओगे, सिकंदर ये ऐसे लगाओ। उस मातू आया सलोर घंटे रे पत्रे फ्रिल लगूल्यो माता मुकोर दत्त मालराश संग चलो रिश्तिया हुआ है زما د مو مازن انکار نه کوو نو بیا د ماته ویلي چې ماما ته خپل تاسو یې نه لګي نو تاسو کې دته د مخ ته ونی سره جنوټال تا شابه نه او تخته دو دلته راشه زر راشه اوس وایه نه نو ته خود زو غصه ونه لګی نه چې مخامخ یې به غصه نه نو ته ماته وایه چې سلور غنټه تا په درې فرل زما دماغ خراب کو زما په دا غو نه دیو په دا په ټول څه څه نه پوي دا بیا په دا یو بیا نه پوي دي بیا په دې چې کوو رنګ نه ته کو چې دا یو راته تاسو بیا لیکو کنه بیا دې پوي شو ایک باڈی تھی، باڈی کے آگے ایک فرل لگانی تھی، پھر ایک فرل کو دو ود لگانی تھی اور پھر 2 ود کو 3 ود لگانی تھی اور یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور پھر مجھے کہتے ہیں آپ تو ویڈیو پہ غصے والی نہیں لگتی، ایسے غصے والی۔ پھر اس کی زبان دیکھی کینچی کی طرح چلتی ہے۔ وہ ہے اس پورا دن اس نے ایک فراک پہ لگایا، پورا دن اتنی پیاری سلائی کرتا ہے جب اس کا دل نہیں ہوتا۔ اب میں نے اس کو کہا چلو کل درگی چلیں گے، اب یہ لگا ہے، اب یہ سارے گھر کی سلائی کرنے کو لگا ہے۔ ایسی بات ہے، بالکل ہے، یہی بات ہے، ذرا بولو نا پیچھے سلو بھائی، بالکل ایگزیکٹ یہی بات ہے، یہی چیز ہے۔ اب اس وقت سے نا یہ تک رہا ہے، نہ اس کو الرجی ہے۔ وہ میں نے آپ کو بولا ہے نا، جب اس سے کوئی کام کروانا ہو تو اس کو 2 دن پہلے بتا دیا کرو، درگاہ جائیں گے، جلد سے جلد سارے کام کرے گا۔ مجھے ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آتی، کہتے ہیں میں یہاں بہت مما تمہارے ساتھ خوش ہوں، درگاہ تو میں رہنا ہی نہیں چاہتے، درگاہ کا نام لو اس کے پر نکل آتے ہیں، مما 5 دن رہو، 6 دن رہو، 10 دن۔ میں نے کہا اب جا کے رہو وہاں پہ، اب میں جب تک عمرے میں ہوں نا بس ختم تیری جاب، آنا ہی نہیں۔ رخصت کر دوں اسے؟ آپ ذرا کمنٹ میں بتانا، اس کو رخصت کر دوں؟ اس کی معصوم سی شکل دیکھ کے نا اس کی معصوم سی شکل دیکھ کے انسان کہتے ہیں پتہ نہیں کتنا معصوم ہوگا، ذرا بھی معصوم نہیں ہے، 1 نمبر کا KANJAR ہے۔ اچھا یہ ایک بات بتائے گا، ایک عورت کی نقل کر کے ادھر آؤ اس کے، تو یہ پتہ نہیں کس کی نقل کرتا ہے، کہتے ہیں کوئی عورت ہے تو وہ کہتی ہے اچھا بھلا بولتی ہے، جب مردان میں ایک عورت ہے کہتی ہے وہ اچھا بھلا بولتی ہے، اس عورت کو میں بھی جانتی ہوں ویسے۔ 1 نمبر کا نا میں نے کہا ہے نا KANJAR ہے، ذرا اس کی نقل دیکھو۔ اچھا وہ عورت کیسے کرتی سیدھا تو وہ کہتی ہے وہ صحیح بیٹھی ہوگی، صحیح باتیں کر رہی ہوگی اور ایک دم سے جب کسی کو دیکھ لیتی ہے وہ کہتی ہے جی کی جگہ کہتی ہے جو ہے شاب ہوا ہے نا پاس ہو گئی سیدھا چیزیں ماتا کرو تھوڑا قصہ ہوگا نشته زمانه اوکے نا زر سره نقل کوم ښه سو میں وہ شاپ کیپر ہوں، یہ وہ عورت ہے۔ تاسو خو ډېر لیټ راوړل دا شوز، ولې لیټ راوړل؟ وایه که نه بڑی ګوډ پوهېږي د کوم کلي نوم یاد کړه که نه مړه لږه پته لګه تاسو خو دا شوز ډېر لیټ راوړل، ولې لیټ راوړل واپس کولو لا؟ حج دې ته ما نه هغې په شالوی خان کې به نه څنګه چې د پرون ما کوې
تاسو خو دا شوز ډېر لیټ راوړل دا ولې مې دونه لیټ راوړل عمرې لیکلي ها زه ټیک شه زه عمرې له تلې ځکه یې دله بدلوم کنې نه مې بدلول دله اوکې ها ستاسو نوم نشته زما نوم اوکې 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 جګړه کوم غواړي اچھا تو وہ جب ادھر آؤ ویسے تو وہ جی بولتی ہے نا تو شو میں آتی ہے تو وہ کیسے بولتی ہے جے 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 اس کی پٹائی ہونے والی ہے اگر یہ میرا ویڈیو اس بندے نے دیکھا تو اس کی پٹائی ہونے والی پر یہ دس از اونلی جوک یہ مجھے کہتا ہے کہ کہتے ہیں پاکستان میں عورتیں ایسے تھوڑا سا ایکسنٹ ڈال دیتی ہیں تھوڑا سا نخروں سے بات کرتی ہیں نا تو میری عادت ہے میں بہت سافٹ بولتی ہوں چھوٹا چھوٹا بولتی ہوں ایسی آرام سے بولتی ہوں لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ میں تیز بولوں اور جب کوئی لوگ ہو نا تو میں تیز حالانکہ میں جب گھر میں بچوں کے ساتھ بات کرتی ہوں تو میں بس ایسے آرام سے ایسے بات کرتی ہوں لیکن جب میں لوگوں میں ہوتی ہوں میں تیز بولتی ہوں تو یہ مجھے کہتا ہے الحمدللہ یا رحمت اللہ تو یہ مجھے کہتا ہے کہ یہاں پہ عورتیں ایسی کہتی صحیح بات کر رہی ہوں گی تو پھر ایک دم بگڑ جاتی ہیں کچھ اور قصہ سناؤ نا کل میرے پیٹ میں درد ہو گیا تھا اس نے ابھی صحیح نہیں سنایا کہتی تھی میرا بھی گئی تھی تو یہ اصل میں کسی کی نقل اتار ہوتا ہے استغفر اللہ ہمیں معاف کرے اور کوئی اچھی سی بات بتاؤ اس کے پاس ساری دنیا کی عورتوں کی بات ہوتی ہے میں نے اس کا نام رکھا ہے آرزو نمبر بھی ہوتے ہیں ساری عورتوں کے نمبر اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ کس عورت کا خاوند بھاگ گیا ہے کس کا ساتھ ہے کون کتنے پیسے دیتا ہے اس کو سارا رپورٹ ہے ساری چلو بولو کوئی اور بات بتاؤ کچھ تو بتاؤ درگاہ بندوے مکمل کہتے ہیں میری انٹری درگاہ میں بند ہو جائے گی کسی اور کی بات سنا رہا تو کہہ رہا بتاؤ وہ گانوں والی بات نا وہ بڑی خطرناک کہتے ہیں وہ بڑی خطرناک بات ہے میرا دل چاہتے ساری باتیں بتاؤ کریں اس کا کباڑا ہو جائے گا صبح سکندر سے ڈانگی برتنی بولی اچھا یہ اتنی پیارا سا ہے چھوٹا سا میں اس کو کبھی سکو کہتی ہوں کبھی سکندر خان کہتی ہوں اور کبھی اس کو میں آرزو کہتی ہوں میں بھی اس کو کہتی ہوں میں کہا تم اتنے پیارے سے ہو آرزو لگتے ہو چلے اب ہم چلتے ہیں شاپنگ سینٹر میرا کیمرہ مین تو ادھر رہ رہا ہے اس کو اپنی بیوی سے باتیں کرنی ہے تو میں اکیلی چلتی ہوں اور اس للو کے ساتھ جا رہی ہوں اللہ خیر کرے خیر یہ للو میں مجھے وہاں کتنی تکلیف پر ایک بات بتاؤ آپ کو یہ جیسی شاپنگ سینٹر جاتے ہیں یہ مجھے چھوڑ دیتے ہیلو اور پھر ٹک ٹاک اور ہیلو یہ اس کا کام ہے تو آج اگر اس نے فون کو ہاتھ لگایا نا لیکن دیکھنا میری امی کو سب لوگ ببو کہتے تھے تو اچھی بات ہے مجھے تو سب لوگ مما کہتے ہیں میری عمر کے لوگ مجھے مما کہتے ہیں تو ببو تو چلو پھر بھی اچھا ہے خالہ ہوگی چلو آج سو دس از صدر از کال صدر میں جو ہوں میں حیات آباد میں رہتی ہوں وہاں زیادہ یونیورسٹی ٹاؤن اینڈ سٹی ٹاور میں اور جواد ٹاور میں لوگ شاپنگ کرتے ہیں میں بھی کرتی ہوں لیکن مجھے صدر ہمیشہ بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ صدر ہمیشہ میرے ابو یہاں مجھے لے کے آتے تھے شاپنگ کے لیے تو کافی یہاں پہ بیزی ہے اور یہ دیکھیے سارے یہاں پہ ڈیزائنر شاپس بھی ہیں اور پشاور کے بہت بڑے اسٹور بھی ہیں وہ بہت بیزی ہے 15 رمضان کے بعد میں تو پہلی دفعہ 15 رمضان کے بعد یہاں دیکھ رہی ہوں رش لاسٹ ایئر 15 رمضان کے بعد میں کوارنٹین میں چلی گئی تھی یو کے میں تو ابھی تو میں ادھر ہوں تو میں نے کہا آپ کو دکھا دوں سو یہ ہے ہمارا صدر اس میں میں تو کچھ اور چیز لینے لیے آئی ہوں عورتیں آئی ہیں یہاں پہ ظاہری بات ہے عید کی شاپنگ کرنے آئی ہیں
बचपन में कहीं देखा था कि ये सदर बहुत बिजी होता था। चांद रात पे हम आते थे, बाकी तो नहीं कभी आए। चांद रात पे आते थे अब्बू के साथ, बहुत छोटी थी तब। और अब तो यहाँ पे औरतों का बहुत बड़ा रश है, बहुत बड़ा रश है। पर देखते हैं क्या होता है। आई तो मैं यहाँ पे सिर्फ 2-3 लेस लेने के लिए हूँ, लेकिन अगर कोई रास्ता दे तो, कोई अल्लाह का बंदा रास्ता नहीं देता, एक दूसरे के ऊपर घुस रहे हैं। खैर कहते गाड़ी लग जाए तो लग जाए, लेकिन हमें जगह मिल जाए। तो यहाँ तो कार पार्क मिलने से रही, मुझे नहीं लगता कि यहाँ कार पार्क मिलेगी। और पता नहीं, टेलर का भी, नोमान का भी फ़ोन आ गया जिस टेलर के पीछे मैंने बातें की थी। और वो उसकी बीवी मेरा व्लॉग बहुत रेगुलर देखती है, तो बस उसने कहा अच्छा किया बाजी इसके पीछे बातें की तुमने। उसने तो बहुत नोमान को डांटा, मेरे टेलर को। तो आज ये दूसरे टेलर ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। तो अभी 2-3 लेस हैं, जो कि मैं उम्रे पे जा रही हूँ, तो मैंने उम्रे के लिए ऐसे अबाया टाइप और लॉन्ग कमीज़ बनाए हुए हैं। तो वो थोड़ी सी लेस है। सर चकरा रहा है मुझे। शाम की अजान के बाद, इफ्तार के बाद मुझे थोड़ा सा बुखार भी हो गया था, मैंने टैबलेट खा ली और मुझे लगता है अभी भी थोड़ा थोड़ा सा है। माथा मेरा गर्म है, लेकिन चले देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। सो इट्स ब्यूटीफुल। और ये बड़ी सारी गाड़ी है और बीच बीच में घुस रही है और हॉर्न पे हॉर्न दे रही है कि मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ, मुझे रास्ता दे दो। पर मैं रास्ता नहीं दे रही हूँ। देखते हैं आगे चलता है तो चले। मसाला फिट बनाया है। So yes, oh my god, मैं अपनी glasses भी लेके आई हूँ. Okay, so yeah, I'm here with the Pakistani influencer. A little bit about your Facebook or whatever. Yeah, Peshawar Food Diaries. And how many followers you got? 120. No, we don't have followers. We have I mean, 120,000 followers. So this is 100? And 20,000. 120,000. And he's a food blogger. Reviewers, bloggers, Yeah, blogger, isn't it? members, whatever. He's a nice guy. Yeah, She mashallah. also. But you know why I say he's a nice guy? He's a Hafid the Quran. Okay. Mashallah. Yeah. So yeah, we are here with the influencer. I wish So I could say she's also a nice guy, but she's not a guy. I mean. well, I'm a mini guy anyway. Yeah. So I got a woman body, but man soul. Kind of. कभी कभी मुझे लगता है मैं औरत में मर्द हूँ। औरत में मर्द हूँ। मुझे औरत अपना आप नहीं लगता, मुझे मर्द लगता है अपना आप। If I don't have time, I also tell people I have 6 minutes. What? If I want Say to get again? rid of any person, I say I have 6 minutes. That's so rude. That's so rude. You know, it's a polite way of saying No. you can go. You shouldn't. आपको मीटिंग करना ही नहीं चाहिए। टाइम नहीं है ना, मीटिंग ना करो। अगर मैं आपके घर मेहमान आऊँ, मैं कहूँ जल्दी जल्दी से जो खिलाना हो खिलाओ, मेरे पास 6 मिनट है, आप क्या कहोगे? अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है तो I can say okay. इसका क्या मतलब हुआ? It depends on the person. और मैं आऊँ तो
It's okay. You are a great person. Oh Allah, so sweet, so sweet. اب بس حافظ قرآن ہے تو سہنا پڑے گا اس کی باتوں کو, isn't it? Thank you. Because Allah give you such a big pride. الحمدللہ. آپ کو پتہ ہے آپ کی ماما کو ملے گا ایک گرین قسم کا کراؤن, Inshallah. کیونکہ آپ حافظ قرآن ہیں. Mama, Papa, don't. نو 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 نو, پاپا کہاں سے آ گیا؟ نہیں, ماما کو ملے گا. میرے والد صاحب نے کافی محنت کی. جو بھی محنت کرے ملے گا ماما کو. آپ حدیث پڑھ لیں, صحیح بخاری کی ہے, ماما کی بات ہوئی ہے اس میں. اس میں ماما کی بات ہوئی ہے. دونوں کی بات ہوئی ہے. دونوں کی. یا ویسے پاپا کو نہیں آنا چاہیے تھا. ماما ٹھیک ہے. that's feminist statement by the way. نہیں تو آپ بھی مرد ہیں نا, آپ کو بھی جنت نہیں ہونا چاہیے. ہاں نہیں, محنت سب ماں کرے اور تاج لے پاپا, یہ کیسی بات ہے؟ میرے والد صاحب نے کی تھی, میرے ماما نے نہیں کی تھی. سیریسلی کہہ رہا ہوں. ماما آپ کو اس دنیا میں لے کے آئی ہے. رمضان he doesn't do business. مجھے فون پہ میں سنتے تھے میرا, وہ کہتے تھے کہ یار I don't have time, کوئی بات ہو تو مجھے فون پہ بتاؤ, میں بیٹھ کے سننا ہے قرآن شریف. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں واز ایٹ لمس, تو مجھے تراوی میں مجھے کہتے تھے تم لمس کا آف لے لو یا پھر شام کو مجھے موبائل پہ سناؤ. سبحان اللہ. تو ہی سیکریفائز کریں. اور روبی کی ہمارے ساتھ سیکنڈ ملاقات ہے, 2 دفعہ ہم سے ملا ہے, لیکن دونوں دفعہ روبی ہمیں چھوڑ کے چلا, آج تو خیر چھوڑ کے نہیں گیا, چھوڑ کے چلا گیا کہ میں نے گھر میں تراویح پڑھانی ہے. تو ماشاء اللہ میرے خیال میں ایوری مدر شوڈ بی پراؤڈ. There's a lot of sacrifice. Yeah. My Anyway. daughter is also a Hafiz, mashallah, Hafiz. Sorry. Daughter. Subhan, how old is she? 10. ماشاءاللہ. اس کی بدوال بھی غیبت کر رہی تھی آپ. Anyway, well, my robot hand messed up. God, it is so painful. Anyway, so inshallah, we're gonna go tomorrow for another pack, and then we're going Malakand for Sami's son. Oh God. Anyway, کل تو آپ لوگوں کو بتایا کہ تھوڑا سا چھوٹا سا گیدرنگ تھا. انفلوئنسر, پشاور کی انفلوئنسر کی, انہوں نے انوائٹ کیا تھا. ایک بہت بڑا فیس بک فوڈ بلاگر ہے, اس کا کیا نام تھا, میں تو نام بھی بھول بھی جاتی ہوں. روبی بھائی وہ بھی تھے. ان کی پتہ نہیں بہت زیادہ فوڈ بلاگنگ کرتے ہیں فیس بک پہ, تو ان کے کافی فالوور ہیں. تو وہاں کھانا کھایا, پھر واپس آئی گھر آ کے. تو پھر وہی کام, یہ وہ ای میل, کچھ ٹینٹ کی باتیں, کچھ ادھر, اور سب سارا کیا. ارسلان جانو کھلانا نہیں ہے اچھا. تو پھر میں بس سو گئی تھی, جلدی سو گئی تھی, تقریباً 1 بجے کا. 1 بجے میرے لیے جلدی ہوتا ہے, نہیں تو میں صبح کی نماز پڑھ کے سوتی ہوں. یہ حال ہوتا ہے کہ بس فون, 2 فون ہیں, ایک یو کے والا, ایک ادھر والا ہے, وہ بھی بچتا ہے, یہ بھی بچتا ہے. ادھر سے آپ یقین کریں, سو فنڈ ریزنگ, پھر اس کو یہ پاکستان میں ٹرانسفر کرنا, پھر تو یہ 2 چیزیں ہو گئی. پہلے فنڈ ریز کرو, پھر پاکستان میں ٹرانسفر کرو. ٹرانسفر کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. پھر جس چیریٹی کے ساتھ ہم کولیبریشن کر رہے ہیں, جیسے شاہد افریدی ہے, ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرو, کیا کیا, کیا کہاں آ رہے ہو, کدھر آ رہے ہو, یہ کر رہے ہو, وہ کر رہے ہو. وہ تو اللہ تعالیٰ شاہد کا بھلا کرے, وہ زیادہ کر لیتی ہے. پھر اس کے بعد ان کے بعد کچھ ہمارے خود کے بھی فوڈ پیک چل رہے ہوتے, کوئی کولیبریشن میں چل رہے ہوتے, تو ان فوڈ پیک کے فوڈ سپلائی کے ساتھ بات کرو. پھر ان کے ساتھ جو فوڈ سپلائر ہے وہ دماغ کھاتے ہیں, اسٹیکر کم ہو گئے ہیں, بوریاں کم ہو گئی ہیں, آٹا مہنگا ہو گیا, یہ 10 روپے مہنگا ہو گیا. میں کہتی ہوں 10 روپے ہے نا, جہاں ہم لاکھوں لگا رہے ہیں وہاں 10 روپے اور بھی لگا دیں گے. فلانے میں نے کہا تھا کہ یہاں سے ریٹ لے لو, اس کے ساتھ گھنٹوں میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد ڈیلیوری والا ہمیشہ بکنگ کر لیتے ہیں ہول سیلر کے ساتھ کہ اتنے میں لے کے جاؤں گا. جب ہمیں دیکھ لیتا ہے کہ جی یہ تو ماڈرن سی عورت کھڑی ہے, ٹرپل کر دیتے ہیں 5. پھر ان کے ساتھ باتیں. پھر وہاں پہ جا کے جب میں وہاں جاتی ہوں تو والنٹیئر روزہ ہے, کوئی غائب ہے, کوئی ہے, کوئی نہیں ہے, بس میں اور فضل حیات
ظہیر، ارسلان اور سکندر ہیں، باقی تو اللہ اللہ خیر صلاح 35 والنٹیئر میں کوئی بھی نہیں ہوتا، روزہ ہے سبھی بھاگے ہوئے ہیں. تو وہ پھر ہم فوڈ پیک کو تیار کرنا، پھر ان لسٹ بنانا کون زکوٰۃ کا مستحق ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ ظہیر کا بھلا کرے وہ بناتے ہیں، کون زکوٰۃ کا مستحق ہے، کون صدقے کا مستحق ہے، ہم وہ ڈیفرنٹ بناتے ہیں. زکوٰۃ والے مستحق الگ اور جو صدقے والے مستحق ہے وہ الگ کر دیتے ہیں. پھر فوڈ کو رکھتے ہیں، پھر وہ فوڈ پیک دیتے ہیں، پھر ایک ایک سے انگوٹھا لگاتے ہیں، پھر تھوڑی سی ویڈیو بھی بنا لیتے ہیں کیونکہ ہمارے ڈونر کو پتہ چل جائے کہ ان کی ڈونیشن کہاں جا رہی ہوتی، جس پہ میں ہزاروں بکواس سنتی ہوں لوگوں کی، یہ تم کام تو بہت اچھا کر رہی ہو، پھر یہ کیا کر رہی ہو، یہ پکچر دے رہی ہو، یہ بھائی ساری چیریٹی دیتی ہیں، ساری چیریٹی، ایک سے ایک بڑھ کے ملینئر چیریٹی بھی ہے نا، وہ انسٹاگرام، فیس بک اور سب ویب سائٹ بھرے ہوئے ہیں ان کی تصویروں سے. صرف میں تو نہیں ہوں نا، میرے پہ اٹیک کرنے کے لیے لوگوں کو بس موقع مل جاتا ہے. اینی وے بلاگ کو ایزی لیتے ہیں، کوئی گلے شکوے نہیں کرتے. آپ لوگ بھی تنگ آ جاؤ کہ ماما تو بیٹھتی ہے تو گلے شکوے کرتی ہے، لیکن کیا کروں، اس دنیا میں کوئی صحیح چلتا ہی نہیں ہے. اگر صحیح چلے تو ہم گلے شکوے نہ کریں. تو پھر اس کے بعد واپس آنا. اچھا، یہ گاڑی آلریڈی 4-5 دفعہ ریپیئر ہونے کے لیے چلی گئی، کیونکہ جن علاقوں میں میں جاتی ہوں ان علاقوں میں نیچے کا حصہ لگ جاتا ہے، ٹائر پھٹ جاتے ہیں، گرم ہو جاتے ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے، گاڑی ہر طرف سے لگ جاتی ہے. یہ تیسری گاڑی ہے جس کو میں خراب کر رہی ہوں اس ٹرپ میں، نہیں لاسٹ 3 سالوں میں یہ تیسری گاڑی ہے جو ان راستوں پہ جاتی ہے تو خراب ہو جاتی ہے. اب میری خواہش ہے کہ میں چیریٹی کے لیے ایک 4x4 ویل یا کچھ ایسے کار لے لوں یا کوئی پک اپ یا کچھ لے لوں، کیونکہ یہ اس گاڑی کا کام نہیں ہے، یہ فینسی سی گاڑی ہے، یہ تو بس ہماری گھر کی گاڑی تھی، میں نے چیریٹی کو بخشی ہوئی ہے. لیکن اب مجھے پراپر گاڑی چاہیے کیونکہ جن علاقوں میں میں جاتی ہوں ان علاقوں میں یہ گاڑی فضول ہے. یہ تو ہو گیا قصہ. اب جب گھر آتی ہوں تو پھر تیار ہوتی ہوں کہ پھر درستخان کے لیے جانا ہوتا ہے. درستخان کے لیے جاتی ہوں، پھر وہ دوڑ دوں، پھر اپنے لیے تھوڑا سا الگ سے بنا لیتی ہوں کیونکہ میں زیادہ پرہیزی سا تو نہیں میں، لیکن میں بہت ہی تھوڑا سا کھانا کھاتی ہوں، وہ میں پھر اپنے لیے تیار کر لیتی ہوں. ادھر وہ بھی ایک کام ہو جاتا ہے. نہ ارسلان کو کوکنگ آتی ہے، نہ اس کو سکندر کو آتی ہے. بابا کو آتی تھی، بابا افغانستان گیا ہوا ہے، اور خادم کو آتی تھی، خادم ٹیکسلا گیا ہوا ہے. تو یہ بھی میری مصیبت ہے. پھر وہاں جاتی ہوں، افطار کرتی ہوں، افطار سے پھر جب گھر آتی ہوں 9 بجے ہوتے ہیں. پھر تراویح وہ کوئی آ جاتا ہے، یا رافع آ جاتے ہیں، یا ککسر آ جاتے ہیں، یا پھر عمر آ جاتے ہیں، کوئی آ جاتے ہیں مجھے آئس کریم وغیرہ کے لیے، یا کہتے ہیں چلو ہم تو بھی تھوڑا سا ریلیکس کرتے ہیں، آ جاؤ ہمارے ساتھ کافی پلاتے ہیں یا کچھ. بس وہی میرا تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے جس میں 1 گھنٹہ ریلیکس ہو جاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھلا کرے. عمر کا اصل میں عمر 2 ہے، تو دونوں چھوٹے میرے، عمر کا، پھر کنگ سر کا، پھر رافع کا، رافع کی سسٹر کا، اور چند دوست اور بھی ہیں، ان کا حبیب صاحب کا، کہ وہ مجھے تھوڑا سا آفر کر دیتے کہ چلو آ جاؤ ہمارے ساتھ 1 گھنٹہ گزار دو، ہم تمہیں کافی شاپ بھی پلا دیتے ہیں. تو وہی بس میرا تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے. وہ بھی ہر روز نہیں ہوتا، کبھی کبھی ہوتا ہے. تو اس لیے میں کافی ٹائرڈ ہوں، بہت زیادہ ٹائرڈ ہوں، اتنی تھکی ہوئی ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا روح میری تھکی ہوئی ہے. اب بس لوکنگ فارورڈ ٹو کہ مکہ جاؤں گی. تو مکہ میں بس یہی سوچ رہی ہوں کہ وہاں عبادت، اور وہیں پہ سوؤں گی، ہوٹل جاؤں گی نہیں بس، کیونکہ مکہ کا حرم تو 24/7 کھلا ہوتا ہے. تو وہاں میں یہ انشاءاللہ تھوڑا سا آرام بھی کروں گی اور عبادت کروں گی، بہت زیادہ عبادت کروں گی انشاءاللہ. میں نے 21 سپارے پڑھ لیے ہیں. بہت مشکل سے پڑھتی ہوں قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا. صرف 10 رکعت تراویح پڑھ سکتی ہوں، مجھے اس کا بھی ٹائم نہیں ملتا. قرآن کے بس جو میرے معمولات ہیں، سورہ یاسین، سورہ مزمل، سورہ رحمان، سورہ واقعہ اور سورہ ملک اور تسبیحات، وہ پڑھ کے تو میں قرآن مشکل سے 1 سپارہ بھی، یعنی 1 سپارہ بھی نہیں ہوتا، بہت کم پڑھتی ہوں. تو بہت مشکل سے گھسیٹ کے ابھی 20 سپارہ ہوا ہے. اللہ کرے کہ یہ ختم بھی ہو جائے. تو کبھی ایک زمانہ تھا کہ میں 3-4 دفعہ قرآن کو ختم کرتی تھی، بس اب ایک ثواب کما سکتی ہوں، یا چیریٹی کر سکتی ہوں، یا قرآن پڑھ سکتی ہوں. تو بس یہی دن کی ساری روٹین ہوتے ہیں. اور میرا دل بہت چاہتا ہے کہ میں ریسیپی بناؤں،
रेसिपी पोस्ट करूं, पर गर्मी बहुत बला की है। और हमारा जो किचन है, मैंने कहा है मेरी गरीब का किचन है, उसमें ना एसी है ना पंखा है, तो इसलिए मुझे वहाँ पे जब मैं खड़ी होती हूँ मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। हालांकि मुझे गर्मी पसंद भी है, ऐसी बात भी नहीं है, मैं गर्मी को बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मैं वहाँ पे किचन में नहीं रख सकती। तो इसलिए रेसिपी को इस साल खैराबाद, पिछले साल भी रेसिपी इतनी नहीं की, इस साल भी नहीं की। इंशाल्लाह अगले साल अगर ज़िंदगी रही तो रमज़ान यहाँ नहीं गुजारूंगी, ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान से पहले आके फूड पैक भेजूंगी और अपने बच्चों के साथ गुजारूंगी, क्योंकि ये तीसरा रमज़ान है जो मैं बच्चों के साथ नहीं गुजारती और मैं रियली मिसिंग देम, बहुत मिस कर रही हूँ अपने रमज़ान को, अपने घर के खाने को, अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, इतना मिस कर रही हूँ। मैं कहती हूँ मुझे पर लग जाए और मैं उनके पास चली जाऊँ, बस ये अल्लाह ताला ने मुझे चूज़ किया है। मैं यही कहूँगी कि मेरे तो बहुत मिलियनेयर लोग हैं, रिश्तेदार भी और दोस्त भी, जिनसे अल्लाह ये काम नहीं ले रहा, और अगर मुझसे ले रहा है तो मैं यही समझती हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए चूज़ किया है, और अगर चूज़ किया है तो अल्लाह करे कि मैं इस इम्तिहान में पास हो जाऊँ और मैं गरीबों की आप लोगों की अमानत को गरीबों तक पहुँचाने में कामयाब हो जाऊँ। रात को मेरा बहुत दिल खफा हो गया था। मेरी एक दोस्त है शमशाद, उसको रात को मैंने ख्वाब में देखा कि वो फोत हो गई है, और मैं जब उठी तो मेरा दिल बहुत उदास था, बहुत उदास था। थोड़ा सा मैं उसके साथ आजकल थोड़ी सी बातचीत भी नहीं करती हूँ। वो उसने थोड़ा सा मलीहा को कुछ कह दिया था, तो मैं उससे थोड़ी सी खफा हूँ कि क्योंकि ये मलीहा तो उसने बच्चों जैसी उसको बड़ा किया हुआ है ना, तो मलीहा बीमार लड़की, अगर मलीहा को कोई कुछ कहता है तो हम सब घर वालों का बहुत दिल उदास होता है, क्योंकि मलीहा ऑलरेडी अल्लाह ताला की तरफ से सफ़र हो रही है, उस पर एक इम्तिहान है, जो भी है, तो जादू है या जो भी है या नज़र है, लेकिन ऐसी उसकी बेचारी की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती। पर मेरा बहुत बहादुर बच्चा है, वो बहुत ज़्यादा अपनी बीमारी के साथ फाइट करती है और दोबारा उठती है, और इंशाल्लाह एक दिन बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगी। मेरे अपने अल्लाह से पूरी उम्मीद है। वो मेरा तहज्जुद गुजार बच्चा है, और शायद अल्लाह ताला उसका इम्तिहान ले रहे हैं, बस अल्लाह ताला उसको अपने इम्तिहान से बचाए। आप लोग भी उसके लिए दुआ करना। तो शमशाद के साथ मेरी थोड़ी सी तू मैं नहीं हुई, पर मेरा दिल उससे काफ़ी खफा है कि उसने बिल्कुल, उसके घर हम मेहमान थे और किसी और औरत की खातिर मलीहा को काफ़ी डांट रहा था। और अपना इंसान अपना सब कुछ माफ़ कर लेता है, लेकिन बच्चों का इंसान नहीं माफ़ करता। पर कल मैंने उसको जब ऐसे ख्वाब में देखा तो मैंने उसके लिए बहुत दुआ की, और मैंने कहा अल्लाह ताला उसको बहुत खुशियाँ इस दुनिया में भी दे दे और उस दुनिया में भी दे दे। तो मेरा आज सारा दिन वही ख्वाब मेरे दिमाग में चलता रहा। और मैं क्योंकि हम एक साथ ही समझ लो बड़े हुए हैं, एक साथ ही हमने वो टीन एज भी गुजारा है, एक साथ ही हमारे बच्चे बड़े हुए हैं, एक साथ ही बूढ़े हो गए हैं, लेकिन बस बुढ़ापे में आके अब जुदाई हो गई है। कभी कभी जुदाई भी अच्छी होती है, बजाय इसके कि एक दूसरे को इंसान तकलीफ़ दे ना, तो जुदा होना चाहिए। तकलीफ़ से अच्छा है कि इंसान जुदा हो जाए। और अभी वो हमारा रिश्ता ऐसे आ गया था कि वो तकलीफ़ की हद तक आ गया था। पहले भी थोड़ा सा खफगान आ गया था कि जब मैं एक्सीडेंट हुआ था तो कोई बंदा मेरे पास, किसी का फ़ोन भी नहीं आता था, किसी का नहीं। और मैं फिर बहुत फील करती थी कि सब लोग जो हैं वो खुशी के साथी हैं, गम का कोई भी साथी नहीं है। लेकिन चलो अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे। मैं ख़ुद भी कौन सा इतना अच्छा हूँ, मैं ख़ुद भी शायद किसी की इतनी केयर नहीं करती हूँ, शायद मुझसे भी लोगों को गिले हों, तो मैं ख़ुद भी नाअहल हूँ, ख़ुद भी इतनी कोई अच्छी नहीं हूँ। हो सकता है कि उन लोगों को मुझसे ज़्यादा गिले हों। बस अल्लाह ताला हमें भी माफ़ करे और उनको भी करे, और अल्लाह ताला शमशाद को बहुत लंबी ज़िंदगी दे और अपने बच्चों के लिए उसे ज़िंदा सलामत रखे, क्योंकि शी इज़ अ वेरी नाइस वुमेन। माशाल्लाह बहुत परहेज़गार लड़की है, लड़की नहीं औरत है, और मेरे दिल के हमेशा करीब रहेगी, चाहे बोलूँ ना बोलूँ उसके साथ, पर मेरे दिल के हमेशा करीब रहेगी। चाहे वो है, चाहे नसीम है या गुलनाज है। ये मेरी 3 फ्रेंड है, मेरे बचपन की साथी हैं। नसीम तो खैर हमसे काफ़ी बड़ी है, लेकिन उसको तो मैं अपनी बहनों का दर्जा देती हूँ। पर गुलनाज और शमशाद हम उम्र हैं,
تقریباً تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا بہت اچھا ٹائم گزرا ہے، اور اگر اب نہیں بھی گزر رہا ہے تو میری دعاؤں میں ہمیشہ یاد ہوگی. تو اس کی وجہ سے میرا دل آج بہت زیادہ اداس ہے. میں آج بار بار وہ خواب مجھے نظر آتا ہے، میرے دماغ میں آتا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ خیر کرے. تہجد کا ٹائم تھا اور میں نے یہ خواب دیکھا تو بہت ہی زیادہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کرے. یہ بات تھی، یہ بھی شیئر کر لیا آپ لوگوں کے ساتھ.